ہمارے یہاں تو رمضان کا پلان ہی کچھ اور ہے. کچھ لوگ تیاری کر رہے ہیں. کیا تیاری کر رہے ہیں؟ یار سامان خرید لو مہنگا ہو جائے گا, یہ کپڑا خرید لو, یہ اناج خرید لو. کچھ پیسے بنانے کی تیاری کر رہے ہیں. کچھ نوجوان ہوں گے جو ذرا کرکٹ ٹورنامنٹ کی تیاری کر رہے ہوں گے. کچھ لوگ ہوں گے جو کھانے پینے کی تیاری. تھوڑے دن ہوں گے تو یہ پوری روڈوں پہ کیا بورڈ لگے ہوئے ہوں گے, رمضان افطار آفر, سحری آفر, آل یو کین ایٹ. رمضان آیا اس کا مطلب کھانے پینے کا جناب ٹائم آ گیا ہے. کئی لوگ ایسے دیکھے جن کا رمضان میں وزن بڑھ جاتا ہے. ارے 30 روزے رکھ کے وزن کیسے بڑھ گیا؟ کیونکہ سحری میں زیادہ کھایا, سارا دن بھوکا رہنا ہے. افطار میں اس لیے زیادہ کھایا, پورا دن بھوکا رہا تھا. پھر رات کو 3 بار اور کھانا ہے, کل روزہ رکھنا ہے. 5 بار کھانا کھا رہے, سارے ڈاکٹروں کے پاس رش بڑھ جاتا ہے. کسی کے پیٹ میں پرابلم, کسی کے گلے میں پرابلم. امام صاحب تراویح پڑھائیں گے, آپ دیکھ لینا 5ویں 6ٹھی رمضان کے بعد کھانسیاں کتنے لوگ کر رہے ہوں گے. سب کو سموسے کھانے ہیں, سب کو ٹھنڈے بھی شربت پینے ہیں, سب کے گلے خراب. ارے اللہ کے بندوں, یہ کیوں نہیں سوچتے کہ رمضان کھانے پینے کے لیے آ رہا ہے؟ ساری زندگی کھاؤ نا, کس نے منع کیا ہے؟ ارے میں یہ سوچتا ہوں کبھی یہ کیوں نہیں لکھا ہوا ہوتا کہ تراویح آفر, تلاوت آفر, دعا آفر ہے. دوست بھی ملیں گے تو آپس میں بات کر رہے ہوں گے, آج کدھر افطاری کرنی ہے, کدھر سحری کرنی. یہ کب کیوں نہیں کہتے آج کدھر نفل پڑھنے ہیں, کدھر تہجد پڑھنا ہے, کدھر مل کے قرآن پڑھنا ہے, کدھر مل کے دعائیں کرنی ہے؟ کیوں ہم رمضان کو گزارتے ہیں اس طرح؟ رمضان میں گناہ نہ کرنا اللہ کے غضب کو دعوت دینے والی بات ہے. رمضان صرف عبادت میں گزارنا ہے, رمضان صرف نیکیوں میں گزارنا ہے. اور وہ کیسے گزرے گا, اس کے لیے ہمیں ابھی سے دروازے بند کرنے ہوں گے. وہ سارے جس کے ذریعے میں گناہ کرتا ہوں, مجھے وہ دوست نہیں چاہیے جو گناہ کی طرف لے جاتے ہیں. مجھے وہ چیز نہیں دیکھنی ہے جو مجھے حرام کی طرف لے جاتی ہے. مجھے وہ چیز سننی نہیں ہے جو مجھے حرام کی طرف لے جاتی ہے. ابھی سے سوچنا ہوگا, ورنہ ایسا نہ ہو کہ رمضان آئے, کروڑوں بخشے جائیں اور میں محروم. رمضان مدینہ, رمضان مکہ گزارنے جا رہی ہے. اللہ آپ کا سفر قبول فرمائے, ہم کو بھی یہ حاضری نصیب فرمائے. جو تڑپ رہے ہیں اللہ انہیں بھی کعبہ دکھائے, انہیں بھی مدینہ دکھائے. رمضان کے عمرے کی تو کیا بات ہے, حدیث کا مضمون ہے جس نے رمضان میں عمرہ کیا وہ ایسا ہے جیسا اس نے میرے ساتھ حج کیا. مگر ایک بات یاد رکھنا, سنبھل کر پاؤں رکھنا زائروں شہر مدینہ میں, کہیں ایسا نہ ہو سارا سفر بیکار ہو جائے. ہمارا ایک پرابلم ہے, وہ پرابلم ہم سمجھ نہیں رہے. وہ پرابلم یہ کہ ہماری عادتیں تو ہے نا بری, جس کو جھوٹ بولنے کی عادت ہے, جس کو غیبت کرنے کی عادت ہے, معاذ اللہ جس کی زبان پر گالیاں ہیں, جس کو آنکھوں سے حرام دیکھنے کی عادت ہے, موبائل فون میں سارے ہی پیج لائک کیے ہوئے ہیں, سارے ہی گروپوں میں شامل ہے, روز پتہ نہیں کیا کیا نگاہوں کے سامنے آ رہا ہے. تو یہ ساری عادتیں لے کر جو مکے میں پہنچے گا تو ایسا تھوڑی کہ فلائٹ اڑتے ہی عادتیں یہاں رہ جائیں گی. یاد رکھنا, اگر ادھر گناہ کیے نا تو ایک گناہ 1,00,000 گناہ کے برابر. ادھر لڑتے دیکھا ہم نے حاجیوں کو, ہاں ماں باپ ماں بہن کی گالیاں, لڑائی جھگڑا, مار کٹائی, کیونکہ عادت تھی وہاں بھی, یہاں بھی عادت ہے. سوچتے نہیں, برباد ہو جاؤ گے. اس سے بہتر تو مت جاؤ. اگر تم گناہ سے باز نہیں رہ سکتے تو کیا ضرورت ہے وہاں جانے کی؟ پہلے اپنے گناہوں کی عادت تو نکالو نا. حج فرض کی الگ بات ہے, نفلی عبادت کے لیے بھی جا رہے ہیں اور ادھر بھی گناہ کر رہے ہیں. بالکل اسی طرح رمضان آنے والا ہے. عام مہینوں میں گناہ ضرور ہے, مگر رمضان میں گناہ, یہ اللہ کے غضب کو دعوت دینے والی بات ہے. حدیث پاک کا مضمون ہے, ایک حدیث کا حصہ ہے کہ جس نے رمضان میں کوئی ایک گناہ کیا اس کے 1 سال کے اعمال برباد کر دیے جائیں گے. اب بتاؤ, ایسا تو نہیں نا کہ جیسی مسجد میں اعلان ہوگا مبارک ہو رمضان کا چاند نظر آ گیا اور ہمارے سارے گناہوں کے بٹن بند ہو جائیں گے. فرق کیسے آئے گا؟ اگر میں خود نہیں اپنے آپ کو بدلوں گا تو وہی دوست ہے, وہی جناب گیدرنگ ہے, وہی ٹی وی ہے, وہی موبائل ہے, وہی معاذ اللہ حرام روزی ہے, تو مارے جائیں گے. حدیث پاک وہ بھول گئے کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک دعا پر آمین کہی تھی کہ یا اللہ جو رمضان کو پالے اور اپنی مغفرت نہ کروا سکے وہ ہلاک و برباد ہو جائے. جبریل امین نے دعا کی اور نبی پاک نے آمین کہی. ابھی بھی وار کرے گا, یار بڑی گرمی ہے, کاروبار کرنا ہے, نوکری بڑی سخت ہے, ادھر لوگوں سے روزے چھڑوا دیتا ہے. پہلے کبھی کبھی سنتے تھے کہ لوگ روزہ نہیں رکھتے, اب بتانے والے بتاتے ہیں کہ بہت بڑی تعداد میں لوگوں نے روزے رکھنا چھوڑ دیے. الامان والحفیظ, ایک روزہ چھوڑنے کی سزا پتہ ہے آپ کو؟ 9 لاکھ برس جہنم کی آگ میں جلایا جائے گا. مگر آج دوست نہیں رکھ رہا تو میں بھی نہیں رکھ رہا. گناہ سے خوف نہ کرنا عادت بن گئی ہے کچھ لوگوں کی. یار 4-5 دوست مل کے نہیں رکھیں گے روزہ, کیا ہو جائے گا؟ استغفر اللہ. یہ رب کے غضب کو دعوت دینے والی بات. اور یہاں ایک اور بات سمجھنے والی ہے. دیکھیں, ہر چیز کی نا ایک ویلیو ہوتی ہے. جو چیز جتنی مقدس ہوگی نا, اس چیز کے اندر, اس وقت کے اندر, اس مقام کے اندر
گناہ کرنا اتنا ہی زیادہ غضب، اللہ کے غضب کو دعوت دینے والا ہوگا. فار ایگزامپل، باہر روڈ سے کوئی بندہ گزرے اور کہے کہ گالیاں دیتا ہوا گزرے، حرام، غلط. مگر وہی بندہ مسجد میں آ کر بھی گالی دے گا تو آپ کیا کریں گے؟ اس کو پکڑ لیں گے. یار خدا کا خوف کرو، مسجد میں باہر کوئی میوزک بجائے، غلط. مسجد میں آ کر یہ کام کرے گا، آپ اس کو پکڑ لیں گے. کیا ہوگی اللہ کے گھر میں؟ ایسا ہی ہے نا، کیونکہ یہاں نافرمانی کی پنشمنٹ زیادہ ہے. بالکل اسی طرح ہم حدود حرم میں مکہ پاک میں جائیں، ایک نیکی کتنی ہے؟ 1,00,000 نیکی کے برابر ہے. لیکن اگر کوئی ایک گناہ کرے، وہ بھی 1,00,000 گناہ. اللہ کے گھر آ کر بھی حرام کرو گے. رمضان میں گناہ، یہ اللہ کے غضب کو دعوت دینے والی بات ہے. حدیث پاک کا مضمون ہے، ایک حدیث کا حصہ ہے کہ جس نے رمضان میں کوئی ایک گناہ کیا، اس کے 1 سال کے اعمال برباد کر دیے جائیں گے. کیوں ہم رمضان کو گزارتے ہیں اس طرح؟ رمضان میں گناہ نہ کرنا اللہ کے غضب کو دعوت دینے والی بات ہے. رمضان صرف عبادت میں گزارنا ہے، رمضان صرف نیکیوں میں گزارنا ہے. مجھے وہ دوست نہیں چاہیے جو گناہ کی طرف لے جاتے ہیں، مجھے وہ چیز نہیں دیکھنی ہے جو مجھے حرام کی طرف لے جاتی ہے، مجھے وہ چیز سننی نہیں ہے جو مجھے حرام کی طرف لے جاتی ہے. ورنہ ایسا نہ ہو کروڑوں بخشے جائیں اور میں محروم نہ رہ جاؤں.